بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان سے متعلق ایک روایت چل رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 کاموں کی کثرت کرو، یعنی اس مہینے میں 4 کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں رمضان کی جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوں۔ اور یہ سارے کے سارے اعمال جو بتائے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں پر، صبح اور شام، ان تمام کے تمام اعمال کا، تمام کے تمام اوراد اور وظائف کا حاصل صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو جائے۔ جس تعلق میں کمی آ گئی ہے وہ تعلق جڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جب انسان کا مضبوط ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خیر، تو 4 چیزوں کی کثرت، ان میں سے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ، جس پر کل بات ہوئی تھی۔ تو استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو کلمہ آپ زبان سے آسانی سے ادا کر سکیں وہ کلمہ ادا کر لیں۔ اور اگر یہ بھی مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنی زبان میں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، یہ بھی استغفار ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے مانگنے کی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اور مؤمنین صالحین کے لیے موت کے بعد والی زندگی میں جو آخری منزل بنائی ہے، جہاں حق تعالیٰ جل شانہ کا دائمی کامل فضل اور کرم اور اس کے رضا اور رحمت حاصل ہوگی، اس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ یہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، مختلف روایتوں میں، احادیث میں، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جنت کا تذکرہ ہے، جیسے کہ میں ابھی آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ یہ جنت بنی بنائی نہیں ہے، یہ یہاں رہ کر بنانی ہے، یہاں رہ کر بنانی ہے۔ اس کا جو میٹیریل ہے وہ یہاں پر ہے، وہ ہیں اعمال صالحہ۔ جتنا جو انسان اعمال صالحہ اختیار کرے گا اور آگے روانہ کرے گا، وہ گویا کہ وہ اپنی اسی حساب سے وہ جنت بنائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت قیعان، یہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس کی تعمیر تو یہاں رہ کر کرنی ہے، اور اس کی تعمیر کا یہ بہترین سیزن ہے۔ ویسے تو پوری زندگی ہے اگر دیکھی جائے، لیکن رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس جنت کی تعمیر کا بہترین سیزن ہے۔ تھوڑے تھوڑے کام کر لو، چھوٹے چھوٹے سے کام کر لو، جس میں نہ مشقت ہے نہ تکلیف ہے، تمہارا بہت کامل ہوتا رہے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مختلف درجات اور اس کی مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے۔ سرسری طور پر تلاش کرنے سے قرآن کریم میں جو چیزیں ملی ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
مختلف جنت کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ہر ایک کے حوالے بھی ہیں کہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے، تو بات میری بہت لمبی ہو جائے گی. ان کو چھوڑ کر اختصار کے ساتھ جنت الفردوس کا بھی تذکرہ ہے سورہ کہف میں اور سورۃ المؤمنون میں. جنات عدن کا بھی تذکرہ ہے. دار القرار کا بھی تذکرہ، یہ بھی جنت کا ایک نام ہے. دار القرار، ہمیشہ ٹھہرنے کی، قرار پکڑنے کی جگہ. جنات النعیم بھی جنت کا ایک نام ہے. جنات المأوى یہ بھی ایک نام ہے. دار السلام یہ بھی ایک نام ہے. دار الخلد یہ بھی ایک نام ہے. مقام امین یہ بھی ایک نام ہے. یہ جنت کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نام رکھے ہیں، اور ان سب کے اندر سب سے زیادہ جو جنت ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. یہ جو جتنے درجات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام ذکر کیا قرآن کریم میں، یہ درجات نیکیوں اور اعمال کے مطابق ہوں گے. سب ایک قسم کے نہیں ہیں، الگ الگ قسمیں، الگ الگ منزلیں. اور جو آدمی جیسا عمل کرے گا وہ اس جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 14واں پارہ. 7. اور جنت کے دروازے ہیں 8. اس پر مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے. یہ گفتگو میرے موضوع سے خارج ہے لیکن متعلق ضرور ہے. جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے. تو یہاں مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ برابر کیوں نہیں؟ 7 اس کے ہیں تو جنت کی بھی 7 ہونے چاہیے، جنت کے 8 ہیں. تو جہاں بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں ان میں سے ایک وجہ وہ ہے جو بڑی دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن رحمت غالب ہوگی اللہ کے غضب پر. بات دراصل سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوگی اللہ تعالیٰ کے غضب پر. تو اللہ تعالیٰ کی جائے رحمت جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جائے غضب جہنم ہے. تو رحمت غالب اسی وقت ہوگی کہ جب اس کے دروازے زیادہ ہوں. پتہ نہیں بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب دروازے زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ غالب ہوگی غضب پر. اگر برابر ہوگے تو دونوں برابر ہیں. اور دوسری حدیث میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مختلف جو دروازے ہیں جن سے جنت میں لوگ داخل ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دروازہ مثال کے طور پر ایسا ہے جس کا نام ہے باب الصیام، باب الریان، جس دروازے سے خالص روزے دار داخل ہوں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ بھی اسی سے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرما دیں. ایک ہے دروازہ باب الصلاۃ، اس سے نمازی داخل ہوں گے. ایک ہے دروازہ باب الجہاد، جہاد میں شرکت کرنے والے، جہاد سے رغبت کرنے والے، جہاد کے نام سے ٹانگیں کاپتی نہیں ان کی، وہ اپنے خون کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، وہ باب الجہاد سے داخل ہوں گے. باب الصدقہ، صدقہ زیادہ کرتے تھے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. تو علماء نے فرمایا، اب دراصل بات سمجھ لیں، علماء نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں جس عمل کو زیادہ کیا کرتا تھا وہ اس دروازے سے خاص طور پر داخل ہوگا. دیکھیے اعمال تو بہت سارے لوگ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کو نمازوں سے بہت زیادہ عشق ہے، اس کو نمازوں کا بہت زیادہ شوق ہے، اس کو نمازوں کی بہت زیادہ رغبت ہے، تو وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا.
ایک آدمی ہے وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، لیکن جہاد کا جب نام آتا ہے اور جب جہاد کی بات ہوتی ہے تو اس کا لہو جو ہے وہ جوش مارتا ہے کہ میں کافروں کی گردن اڑاؤں اور میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں، اور جب موقع ہوتا ہے تو اس میں شرکت کرتا ہے. یہ داخل ہوگا باب الجہاد سے. ایک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں غالب نیکی یہ کہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے. وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو یہ بس جنون ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کا، تو وہ داخل ہوگا باب الصدقہ، باب الصدقہ سے. خیر، یہ بات تو میں نے ضمن ذکر کر دی. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث تو لمبی ہے، میں اس کا میرے موضوع سے جو تعلق رکھتا ہے جو جملہ، میں وہ جملہ صرف اتنا مجھے عرض کرنا ہے، روایت لمبی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجہ، دیکھو جنت میں جو ہے وہ 100 درجات ہیں. کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان سے زمین تک فاصلہ. اب آپ اندازہ لگا لیں 100 درجات کہاں تک ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو. فوقہ عرش، اس لیے کہ اس جنت الفردوس سے اوپر تو پھر عرش ہے، اور اس عرش سے جنت میں نہریں چل رہی ہیں، نہریں جاری ہو رہی ہیں. تو حدیث میں یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم جنت کا سوال کرو تو وہ سوال کرو جنت الفردوس کا. ویسے تو کسی بھی جنت میں داخلہ مل جائے یہ تو انسان کی اس سے زیادہ نیک بختی اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ سعادت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ جوتوں میں بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیں، لیکن تم مانگو اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں، بلکہ تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو دیکھ کر تم مانگو. تو جب اللہ سے مانگنا ہی ہے تو آدمی چھوٹی چیز کو مانگے. جب مانگنا ہی ہے اور دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تو پھر آدمی بڑی چیز مانگے. چھوٹی چیز کو مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دیں، مجھے سائیکل دے دیں. ارے تم یہ دعا کرو، اے اللہ مجھے بہت بڑی کار دے دیں، مجھے بہت بڑی لگژری گاڑی مجھے دے دیں. جب مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو، چھوٹی چیز کو مانگتے ہو. تو اسی لیے جب جنت کا تم سوال کر رہے ہو تو یہاں پر حدیث نے فرمایا کہ تم جنت الفردوس مانگو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری دعا سکھائی ہے، وہ دعا یاد کرنی چاہیے اور وہ دعا مانگنی چاہیے، یا اردو میں مانگے جیسے بھی آپ کی مرضی. اللہم انی اسألک الجنت جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس کا اور جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ جنت الفردوس ہم سب کو بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا بات یاد آ گئی، دیکھیں اہم بات تھی ذہن سے نکل گئی. حدیث میں خاص طور پر 3 اعمال ایسے ذکر کیے ہیں کہ آدمی جنت میں پہنچ جائے گا. جنت کی بھی چابی ہے، جیسے تالے ہوتے ہیں نا، تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جنت میں داخلے کی بھی چابی ہے. وہ چابی کیا ہے؟ مفاتیح الجنہ شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اور ایک آدمی جو ہے اگر وہ توحید کو نہیں مانتا، اللہ نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد پر یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس وہ چابی نہیں ہے. جب چابی نہیں ہے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو خاص طور پر 3 اعمال جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ جس سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت اور ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا سنت کے مطابق. اس کا عملی مظاہرہ گرمی میں نہیں ہوگا، اس کا عملی مظاہرہ سخت سردی میں ہوگا. اور جب گیزر بھی نہ چل رہا ہو، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہو، اور ٹھنڈا پانی اتنا ہو کہ ہاتھ ڈالے تو آدمی کا ہاتھ برف ہو جائے،
اس وقت بھی وہ آدمی سنت کے مطابق پورا وضو کر رہا ہے اور اس تکلیف کو گوارا کر رہا ہے، یہ تکلیف گوارا کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا، زیادہ قدم اٹھانا مسجد کی طرف، یہ عمل ایسا ہے جو جنت میں انسان کو پہنچا دے گا، کثرت الخطا۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرتے رہنا، یہ فکر اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔